course, they are not available, so they cannot come. But sometimes they are available and they come, and then we worship together. Thank God that we are still alive and giving thanks to Him for His goodness, for His mercy and grace upon each and every one of us. Unfortunately, I'm not fluent in English, so I will not be able to share a message in English. Brother Martin, sometimes he understands the easy words, he understands, and sometimes he cannot understand because I speak in Urdu language. So Brother Martin understands more Hindi than Urdu language, right, Brother Martin? So I still appreciate your kindness for sparing time to joining us for the worshiping God Almighty. Thank you so much once again. Thank you, Brother Nirmal. Brother Nirmal, he is our musician. And there is another brother, Brother Sam. He was not available today. Maybe he is on the way. I didn't contact him. So, thank you, Bhai Nirmal ji. अभी हम खुदावन के वचन में से देखेंगे थोड़ी देर के लिए. मेरे साथ निकाल लें. किस किस ने आज जो है मेरी ग्रीटिंग पढ़ी थी? नहीं पढ़ी. मैंने पढ़ी थी, पता नहीं क्या. अच्छा, चलें मेरे साथ निकाल लें यिर्मयाह की किताब. यिर्मयाह की किताब. कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं सब मिलकर. ठीक है? Today I am going to read from Jeremiah chapter 32, chapter 31. And verse 33. हाँ. यिर्मयाह की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 33वीं आयत. आप ये निकाल लिए. 33वीं आयत पढ़ें जरा. यिर्मयाह की किताब 31 चैप्टर उसकी 33वीं आयत से हम पढ़ते हैं. एक ही पढ़नी है. हाँ. इस अहद के मुताबिक नहीं सॉरी हाँ, बल्कि ये वो अहद है जो मैं इन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा. खुदावन फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा और मैं इनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे. आमीन. आमीन. हालेलुया. मेरे भाइयों और हजरत जी, हम समझते हैं, हम जानते हैं आजकल आप क्या देख रहे हैं जो सड़कों पे बिल्डिंग्स के बाहर किस तरह की जो है तैयारी हो रही है. हाँ, क्रिसमस की तैयारी देखा आपने. क्रिसमस ट्री सजाए जा रहे हैं और लोग एक किस्म की अजीब सी खुशी महसूस करते हैं. हम जब वो गीत सुनते हैं ना, बिल्डिंग्स में जाएं एंटर करें तो क्रिसमस कैरल जो हमें सुनने को मिलती है ना. जिंगल बेल और इसी तरह और भी जॉय टू द वर्ल्ड. ये बड़े कॉमन गीत है जो क्वायर्स ने रिकॉर्डिंग करवा के. तो अभी एक किस्म का जहाँ जहाँ थोड़ी फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम, वहाँ पे ये म्यूज़िक बजता रहता है और गीत सुनाई देते हैं. ये किस तरह की बात है कि जो मसीही हैं और जो मसीही नहीं हैं वो सभी मसीह यीशु के जन्मदिन की तैयारी करते हैं और उसकी सेलिब्रेशन करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं. मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्यों जो गैर मसीही हैं वो क्यों इस सेलिब्रेशन में शरीक होते हैं.
کیا آپ میں سے کسی کو اندازہ ہے؟ ہاں؟ Yeah, very good, very good. Yeah, this is what, I have said. Who has any idea that, this is a season of Christmas. So we can see the buildings are being decorated, and then people prepare the Christmas tree, they decorate the Christmas tree. And even when we enter some buildings, it's mostly the commercial areas, we can listen the Christmas carols, Joy to the World, and then some other carols. So I was asking how and why, if you are aware of that why non-believers, they are very happy, or it seems that they are happy and they play this music. Maybe all buildings owners are not Christians. For the Christians, it's understandable that because of their faith, they celebrate, they wanted to play this music, that it's peaceful and joyful. They are because of our Savior. We believe in Him, and then we play music and we are being rejoiced, But I have no idea why the non-believers who are not Christians, they celebrate Christmas, they want to play this kind of carols. Do you have any idea, Sister Becky or Brother Martin? Do you have any idea? No idea. Okay. According to my understanding, what I think, that Jesus Christ is not the Savior of only the Christians, those who have believed in Him, but He is the Messiah. He is the Savior of the world. And I don't know if God has sometime have touched someone's heart who is non-believer. He or she has not yet become or have not declared his or her salvation, that he became a child of God. But in some corner of his heart or mind, they believe that this is true, the Savior of the world. And they arrange for this kind of preparation, and they play the music, which is very touching. میرے خیال میں جو میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں لوگ جو مسیحی نہیں ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ مسیح یسو جو ہے وہ صرف مسیحوں کا خدا نہیں ہے، مسیحوں کا نجات دہندہ نہیں ہے، بلکہ وہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے نا. دیکھیں کہ جو غیر مسیحی ہیں وہ بھی اس کرسمس کے ایونٹ کو انجوائے کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں یہ بات رونما ہوئی ہے کہ یہ حقیقت بات ہے، جو مسیح یسوع ہے وہ ہی دنیا کا نجات دہندہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے اس کے اس محبت بھرے پیغام کو وہ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ مسیح یسوع اس دنیا میں آیا تاکہ ہم برکت پائیں. اور وہ جو اس طرح کی جو ڈیکوریشن ہے یا میوزک کا بجنا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ہم سب کے لیے جو مسیحی نہیں ہیں اور جو مسیحی ہیں برکت کا باعث بنتا ہے نا. یہی وجہ ہے. آف کورس ہم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ہے نا، ہمیں خوشی ملتی ہے کہ یار کتنی خوبصورت ڈیکوریشن کی ہے، یا ہمارا دھیان مسیح یسوع کی طرف جاتا ہے. تو میرے عزیزو، آج جو ہم حوالہ پڑھ رہے ہیں، یہ ہم نے پڑھا ہے، بھائی رحیل صاحب نے پڑھا ہے، وہ لکھا ہے کہ بلکہ وہ عہد جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. یرمیہ کی کتاب اگر ہم اس پر غور کریں اور اس کی ہسٹری کو جانیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یرمیہ ایک ایسا نبی تھا جس نے اسرائیل کو
کیونکہ خدا کی چنی ہوئی قوم تھی، اس کو اس نے جانا کہ بھی اس کو ایسے تنبیہ دی، اس کو ایسی کہتے ہیں کہ تشبیہ دی، اس کو اسرائیل کو جو اس نے اپنا کلام جو خدا کی معرفت اس پر نازل ہوا، وہ اسرائیل کو کہتا ہے کہ یہ وفادار بیوی نہیں ہے، اور بچوں کو وہ کہتا ہے جو اسرائیل ہے یہ خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے، اور ان کو خدا کے بچے سے کمپیئر کر رہا ہے کہ یہ ریبیلینس نافرمان بچے ہیں، اور ان کو تنقید کرتا ہے، ان کو سکھاتا ہے کہ خداوند تم سے خوش نہیں ہے۔ اس نے اپنی نبوت کے دوران اس کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسرائیل کو تنبیہ کی کہ بھی خدا تم پر آفت نازل کرے گا اور تم قید میں چلے جاؤ گے، یہ ساری پروفیسی جو تھی، اور اس کے بعد وہ ان کو خوشخبری بھی سناتا ہے کہ خدا جب خدا کی نافرمانی کی گئی، اس کے احکام کو نہ مانا گیا جو اس نے شریعت دی تھی، تو اس شریعت کو نہ ماننے کی وجہ سے خدا ان سے ناراض ہوا، اور خدا نے انہیں قوم اسرائیل کو غیر قوموں کے حوالے کر دیا، اور وہ اسیری میں چلے گئے، اور پھر آف کورس وہ دکھ اٹھاتے تھے۔ جب قید میں کوئی جاتا ہے تو آف کورس خوش نہیں ہوتا، وہ دکھ اٹھاتا ہے۔ تو جب انہوں نے دکھ اٹھایا تو پھر خداوند کے آگے گریہ زاری کی، تو خداوند نے ان پر رحم بھی کیا، اور اسی کتاب میں ہم جو آیات پڑھتے ہیں خدا کے وعدے کو وہ بیان کرتا ہے کہ اب خدا جو ہے ان کے ساتھ نیا عہد باندھے گا، اور نیا عہد جو ہے وہ آف کورس ہم دیکھتے ہیں، ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو شریعت ہے آف کورس جو موسوی شریعت تھی، اس کو خداوند مسیح یسوع نے کیسے پورا کیا، ایک نیا عہد اس کے ساتھ باندھ دیا، اور وہ عہد تھا ایمان کا عہد۔ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم جو ہے جو قوموں کا باپ ہے، وہ ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے، وہ اپنے ایمان کی وجہ سے راست باز کہلایا، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے ایمان کی وجہ سے۔ جب اس نے خدا کو جانا اور خدا نے اس سے وعدہ کیا تو اس کی کہنے پہ ایمان لایا، اور لکھا ہے ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کے خط میں اس کے 11ویں باب میں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے جو ہے کون کون ایمان لایا، اور وہ ایمان ان کے لیے راست بازی گنا گیا کہ انہیں برکت ملی ان کے ایمان کے وسیلہ سے۔ اب ہم جو مسیحی ہیں، ہم جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم کتاب مقدس میں ہی دیکھتے ہیں، یوحنا کی کتاب اس کے پہلے باب میں، کہ کلام مجسم ہوا ہے نا، کلام مجسم ہوا۔ اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں کون سی آیت ہے۔ یوحنا پہلی آیت جی یوحنا پہلا باب پہلی آیت، پہلا باب ابتدا نہیں استاد علی آگے پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں 14ویں آیت میں لکھا ہے، ہاں، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں پہلی آیت میں کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ پہلی اور دوسری آیت میں نے پڑھی ہے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی بنا ہے، جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے، وہ سب کلام سے پیدا ہوا۔ کلام جو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، اگر میرے منہ سے جو آواز نکل رہی ہے، جو کلام نکل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، لیکن اس کو شکل کوئی نہیں ہے۔ جو میں بولتا ہوں تو آپ کے امیجن میں، آپ کے ذہن میں وہ بات آتی ہے کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے،
آپ سنتے ہیں اور اس کی امیج بناتے ہیں آپ، ہے نا. ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں. جب ہم کسی کی آواز کو سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، تو ہم جو بات سن رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی زبان میں، اپنی، جیسے فرض کریں آپ ہندی میں بولتے ہیں یا آپ انگلش میں بولتے ہیں، جب آپ پنجابی میں بولتے ہیں، جو دوسری زبانیں سمجھنے والے ہیں، اس کے معنی جو انہوں نے شروع سے سنے اور ان کا امیج بن گیا کہ انہوں نے دیکھا اس بات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ہم اس کے امیجن بنا لیتے ہیں. ہم اب دیکھتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ لکھا ہے مجسم ہوا، اس نے ایک شکل اختیار کر لی. اور شکل کس کی ہے؟ لکھا ہے مسیح یسوع کے بارے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یوحنا مقدس کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ مسیح یسوع کے بارے میں. مسیح یسوع نے، خدا نے، جسے ہم خدا کہتے ہیں، کلام جو ہے وہی خدا ہے جسے ہم دیکھتے نہیں ہیں، لیکن اس کے امیجن کرنے سے کہ مسیح یسوع کے بارے میں یہ لکھا ہے، اور اس کی جو تشبیہ دی گئی ہے کہ کلام مجسم ہوا، اس نے جسم اختیار کر لیا. اور پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر، کیا ہم مسیح کے کردار میں یہ باتیں دیکھتے ہیں کہ فضل، اس نے اپنا فضل ہم پر کر دیا، اور پھر سچائی بھی ہمیں دکھائی. اس نے ہر ایک وہ کام کیا جو خدا کر سکتا ہے. یعنی اس نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا بخشی، گناہ گاروں کے گناہ معاف کیے. اب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی شریعت کیا تھی؟ خدا کا کلام ہے نا. اگر ہم دیکھیں تو شریعت جو تھی وہ خدا کا کلام تھا، اور کلام لکھتے ہیں مجسم. یوحنا کی کتاب میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، اس نے شکل اختیار کر لی. پہلے ہمیں شریعت ملتی ہے موسیٰ کے تھرو، جسے ہم خدا کا کلام کہتے ہیں. اور یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جسم اختیار کر لیتا ہے. اگر ہم متی کی انجیل دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کماری حاملہ ہوگی، ہے نا. اگر ہم عیسائیٰ کی کتاب میں دیکھیں تو وہ ہمیں پیشن گوئی ملتی ہے پہلے سے. مسیح یسوع اس وقت جو ہے وہ دنیا میں نہیں تھا، لیکن اس کی پیشن گوئی ہوئی، اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کیا ہونے والا ہے. اب کلام ہی شکل اختیار کرتا ہے. جو خدا کا کلام ہے وہ شکل اختیار کرتا ہے، اور اس نے انسانی شکل میں آ کر بیماروں کو اچھا کیا. وہ سارے کام کر دکھائے جو صرف خدا کر سکتا ہے. جو لوگ اس کو دیکھنے آتے تھے، جو لوگ اس کو موضع دیکھنے آتے تھے، جو لوگ اس کا کلام سننے آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ واقعی خدا کا بیٹا ہے. یہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آف کورس جو فریسی تھے، جو شریعت کے ماننے والے تھے، وہ اس کے خلاف تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی جو دکانداری تھی وہ خراب نہ ہو، اور یسوع کے اوپر الزام دیتے تھے کہ تو یہ کام کس اختیار سے کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ روز بروز جو لوگ اس کے پیچھے آتے تھے وہ اس کی تائید کرتے تھے، وہ اس سے شفا پاتے تھے. جب انہیں برکت ملتی تھی تو وہ اس کی ٹیسٹمنی دیتے تھے. اور اب فقی اور فریسی جو شریعت کو لاگو کرنے والے تھے، جو لوگوں کو تلقین کرتے تھے، وہ اس کے ان کاموں سے ناخوش تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ سچائی کی اور فضل کی باتیں کرتا تھا. وہ سکھاتا تھا کہ بھی شریعت جو کیا ہے اور جو میں سکھاتا ہوں وہ کیا ہے، اور جو شریعت سکھاتی ہے وہ کیا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ بھی روزہ رکھو. خداوند یسوع نے کہا کہ روزہ جب تک براتی دلہا براتیوں کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھتے، ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے. یوحنا کے شاگرد روزہ بھی رکھتے تھے، تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے. تو اس نے سچائی کی بات بتائی کہ جب تک خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم کیوں روزہ رکھیں، کیوں اپنے آپ کو فاقے میں ڈالیں،
क्यों दुख उठाएं? खुदा हमें सिखाता है कि हम खुशी मनाएं। जब खुदा हमारे साथ है तो हम खुशी मनाते हैं, है ना? जब हमारे साथ सलामती है, प्यार है, मोहब्बत है, तो फिर ऑफ कोर्स हम अपने आप को फाके नहीं करवाते, बल्कि हम खुशी मनाते हैं, है ना? तो खुदावंद जब उसकी शरीयत हमारे साथ है, जब मसीह यस्सु हमारे साथ है, एक्चुअली खुदावंद मसीह यस्सु खुदा की शरीयत है। और शरीयत को उसने कैसे पूरा किया? अपने आप को कुर्बान करके, अपने आप को मसलूब करके। किसके लिए? मेरे, आपके और इस दुनिया के लिए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। शरीयत क्या थी? कि भाई इन कवानीन पर अमल करें और अपने आप को बचाएं, खुदा की नजर में मकबूलियत हासिल करें, है ना? शरीयत पर अमल करना ऑफ कोर्स अपने आप को गुनाहों से बाज रखना था। और जो इंसान था उसने उसकी मिस इंटरप्रिटेशन की, कि बाउंड ही कर लिया कि भाई ये नहीं करना। अब जो हम देखते हैं नेक सामरी की तमसील, उसमें एक अनजान आदमी का खुदावंद यीशु ने जिक्र किया है कि किस तरह जो हम शरीयत को पूरा करते हैं, है ना? किसी ने अब मसीह यीशु को आजमाने के लिए कहा कि भाई तेरी नजर में कौन इसका जो है वो अमल करने वाला शरीयत पे, है ना? उसने कहा कि भाई जो इसका करीबी है। यीशु ने उनसे सवाल किया जो उसकी उस वक्त पैगाम सुन रहे थे। तो उसने एक तमसील सुनाई कि कोई शख्स था, वो जा रहा था और लोगों ने उसे, डाकुओं ने उसे पकड़ा और वो उन्हें ज़दोकोब किया और उसका माल मता छीन लिया। अब रास्ता है, वो गुजरने वाले 2-3 लोगों का खुदावंद यीशु ने तज़किरा किया। एक तो फरीसी था, एक जो वो दीन का रहनुमा था, और एक जो है सामरी था जो कि नेग्लेक्टेड आदमी था, वो भी उसी रास्ते से गुजरा। अब जो शरीयत पर अमल करने वाले थे उन्होंने अपने आप को बचाया, कभी हम इस लफड़े में नहीं पड़ते। लेकिन जो खुदावंद की खौफ मानने वाला था उसने उसकी केयर की। जो निगलेक्टेड आदमी था, जिसे हकीर जाना जाता था, उसने कैसा काम किया जबकि वो उसको नहीं जानता था। जिसके ऊपर जुल्म हुआ या जिसको मार पीटी, जिसने जो डाकुओं के हाथों चढ़ गया, उसको बचाने वाला कौन था? उसकी हेल्प करने वाला कौन था? सामरी। तो फिर खुदावंद यीशु ने कहा, जब शरीयत उन्हें सिखा रहा था कि किस तरह शरीयत को पूरा करें, तो खुदावंद यीशु ने सवाल किया कि तुम्हारी नजर में कौन इसका पड़ोसी है? तो लोगों ने जवाब दिया कि वो जिसने उसकी मदद की। हालांकि वो सामरी था, लेकिन खुदा की नजर में खुदावंद यीशु ने एक्चुअली सामरी को उन दो जो शरीयत पर अमल करने वाले थे उनसे बेहतर जाना, कि जो शरीयत का काम करने वाले हैं या सिखाने वाले हैं, अमल करने वाले हैं, लेकिन इनके दिलों में मोहब्बत नहीं है। शरीयत हमें मोहब्बत सिखाती है, ताबेदारी सिखाती है और खुदा का खौफ मानना सिखाती है। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को, शरीयत को अपने दिल में रखते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स हम दूसरों से मोहब्बत करते हैं। मसीह यीशु ने हमें क्या हुक्म दिया? शरीयत का नया हुक्म क्या उसने दिया? कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये है शरीयत, खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें सिखाई। एक नया अहद जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया। हमने आज की इस आयत में जो यिर्मयाह की किताब ने हमें पढ़ी है, उसके 31वें बाब में, कि वो हमें सिखाती है कि नया अहद, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में, उनके जहनों में डाल दूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हम ऑफ कोर्स जो शरीयत है, जो खुदा का कलाम है, जो मूसा की मार्फत हमें कानून मिला, ऑफ कोर्स हम उसे भी मानते हैं। और जो
मसीह यस्सु ने हमें शरीयत दी है, जो नया अहद बांधा गया है, वो है मसीह यस्सु के साथ हमारा रिलेशनशिप। जब हम मसीह यस्सु पर ईमान रखते हैं तो वो हमारे दिलों में बसता है। हम ज़बूर नवीस को देखें और उसके 119वें बाब को, तो उसमें लिखा है, दाऊद नबी जो इस ज़बूर का राइटर है, वो सिखाता है हमें, क्या लिखता है? वो लिखता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि क्या ना करूं? गुनाह ना करूं। जब हम खुदा को अपने दिल में रख लेते हैं, जब उसके कलाम को अपने दिल में रख लेते हैं, तो फिर हम खुदा को क्या करते हैं? नाराज नहीं करते, बल्कि हम उसकी फरमाबरदारी करते हैं। इसीलिए जब यिर्मयाह जो यिर्मयाह नबी है, वो हमें यही सिखाता है कि खुदा जो है, जो उसका कलाम यिर्मयाह के मुंह से निकल रहा है, वो यही कलाम है कि हम जब खुदा हमारे दिलों में, हमारे जहनों में अपनी मोहब्बत को, अपने कलाम को डाल देता है, तो फिर हम चाहे किताब लेके घूमें या ना घूमें, उसकी शरीयत हमारे दिलों में बसी रहती है, उसका कलाम हमारे जहनों में बसा रहता है, हम उसको याद रखते हैं। जब खुदा हमारे साथ रहता है, जब उसका कलाम हमारे साथ रहता है, जब मसीह यस्सु हमारे साथ रहता है, तो फिर हम गुनाह नहीं करते। हमने अगले दिन यूहन्ना की इंजील में सीखा था कि जो खुदा से पैदा होता है वो गुनाह नहीं करता। जो खुदा से पैदा होता है वो गुनाह नहीं करता, और खुदा को गुनाह से नफरत है। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि खुदावंद के खिलाफ क्या है? गुनाह। अगर हम उसके खिलाफ हैं तो किसकी वजह से? गुनाह की वजह से। जब हम खुदावंद की नाफरमानी करते हैं तो फिर हम गुनाह करते हैं खुदा के खिलाफ, यानी खुदा की मुखालफत करते हैं। और लिखा है कि शरीयत की नाफरमानी गुनाह है। अगर हम खुदावंद की कलाम की नाफरमानी करते हैं तो हम खुदावंद के खिलाफ खड़े होते हैं, और उसके खिलाफ खड़े होना ऑफ कोर्स अपने आप को तकब्बर में मुब्तला करना है। हम प्राउड दिखाते हैं खुदावंद को, और लिखा है कि जो मगरूर है खुदावंद उनका मुकाबला करता है। वो फरोतनों को तौफीक बख्शता है और मगरूरों का मुकाबला करता है। जब कौम इस्राइल अपनी खताओं की वजह से, खुदावंद की नाफरमानी की वजह से, गैर मबूदों के सामने झुकने की वजह से खुदावंद की नाफरमानी करते, खुदावंद कहता है कि भी तुम गैर मबूदों के आगे ना झुकना। और कौम इस्राइल गैर कौमों की बुतों की परस्तिश करती थी और खुदावंद को नाराज करती थी। इस वजह से खुदावंद अपनी कौम से, जो उसके चुने हुए लोग थे, उनसे नाखुश होता था, उनसे खुश नहीं होता था, और खुदावंद उनको उनके हाल पर छोड़ देता, क्योंकि वो जानता था कि वो कौन है और बुत क्या चीज है। कि लोग जिन्हें मैं मुल्क मिस्र से निकाल लाया, उसने ऐसे ऐसे बड़े अजीब काम किए कि जो उनको वहाँ रखने वाला था वो भी डर गया कि इनका खुदा जिंदा खुदा है, जो अजीब काम करने में कादिर है। तो इस बात पे राजी हो गया जब उसने देखा कि ये खुदा ही है जो इनके पलौठों को तो छोड़ रहा है, और हमारे सारे बच्चों को, जो पलौठे थे मिस्र के सारे पलौठों को उसने मार दिया। तब वो राजी हुआ कि भाई तुसी जाओ ते अपने खुदा दी शुक्रगुजारी करो। मेरे अजीजों, हम भी जब दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम खुदावंद के आगे गिरियाजारी करते हैं, हम उसके आगे झुकते हैं, और वो रहीम बाप हम पर अपना रहम करता है। कौम इस्राइल नाफरमानी की वजह से जब असीरी में थी तो खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाई,
اور اس نے اپنے خادم کے وسیلہ سے یرمیہ نبی کے وسیلہ سے اپنا کلام اس پر جب نازل کیا تو وہ ہمیں خدا کا کلام سکھا رہا ہے کہ خدا کیا پلان بنا رہا ہے، کہ وہ اپنی شریعت کو، اپنے احکام کو اپنے لوگوں کے دلوں میں لکھے گا، بٹھا دے گا، وہ اس کے کلام کو یاد رکھیں گے۔ آج ہم اس کا کلام پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وہ مجسم ہوا، اس نے انسانی شکل اختیار کی اور ہمارے درمیان رہا۔ اس نے وہ سارے کام کیے جو صرف خدا کر سکتا ہے، اور جب ہم اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں تو اس کی شریعت ہمارے دلوں پہ لکھی نظر آتی ہے۔ ہم اس کے خلاف گناہ نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام جب ہمارے دلوں میں بس جاتا ہے تو پھر ہم اس کی پیروی کرتے ہیں اور خدا کو خوش کرتے ہیں، اور خدا ہم سے خوش ہو کر ہمیں برکت دیتا ہے۔ آف کورس خدا کے کلام کی فرمان برداری ہمارے لیے برکت کا باعث بنتی ہے، جو ہمارے آس پاس کے ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے لیے ہم برکت کا باعث بنتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ جب ہم محبت رکھیں گے تبھی لوگ جانیں گے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں۔ میرے عزیزو، ہم مسیحی ہیں، ہم خداوند یسوع پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے آپ کو مسیحی جانتے ہیں، اور اگر ہماری زندگیوں سے مسیح نظر نہیں آتا تو پھر آف کورس ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم اس کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند قدرت والا خدا ہے، وہ عجیب کام کرنے میں قادر ہے، وہ آف کورس ہماری زندگیوں کو بدلنے والا خدا ہے اور انہیں برکت کا باعث بنانے والا خدا ہے۔ جب ہم اس کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو خداوند ہمیں قوت بخشتا ہے، وہ ہمیں اپنے پاک روح سے آسودہ کرتا ہے اور ہم اس کی شکر گزاری کرنے کے قابل بنتے ہیں۔ اس کا کلام ہمارے دلوں میں بسا رہتا ہے۔ یہی خداوند کا بندہ اپنے لوگوں کو، جو آف کورس مسیح یسوع سے پہلے لکھا گیا، اس کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے یہ کلام لکھا گیا، جو آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ خدا کا کلام، اس کا نیا عہد جو ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ شریعت ایک پہلا عہد تھی، قربانی کا عہد۔ اب قربانی کس طرح پوری ہوئی؟ ایک نیا عہد ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ باندھا، اور اس نئے عہد کو ہم کس طرح سمجھتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں۔ اب ہمیں قانون پر چلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم محبت کی وجہ سے، مسیح یسوع پر خدا کی محبت ہے، وہ کیا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی دنیا میں سے جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں، جو بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، صرف یہ جو چرچز میں بیٹھے ہیں ان سے نہیں، بلکہ دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اب لوگوں کا رسپانس اگر خدا کی کلام کے مطابق، اس کے عہد کے مطابق اچھا ہے تو وہ برکت پاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے کلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو مسیح یسوع کی صورت میں ہمیں ملا، اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو خدا ہمیں نئی زندگی عطا کرتا ہے اور اپنا کلام ہمارے دلوں میں بساتا ہے۔ جب مسیح ہمارے دلوں میں بس جاتا ہے تو خدا کی محبت ہم میں سے ہو کر کام کرتی ہے۔ خدا ہماری زندگیوں کو دوسروں کے لیے برکت کا باعث بناتا ہے۔ اسی کے لیے قوم اسرائیل نے خدا نے قوم اسرائیل کو چنا تاکہ لوگ اس قوم سے برکت پائیں۔ خدا ان لوگوں کے وسیلہ سے دنیا تک رسائی کرے کہ وہ لوگوں میں جانا جائے کہ کون ہے اسرائیل کا خدا۔
یہ کون لوگ ہیں جو بابرکت ہیں؟ اب مسیح یسوع ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے اور ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ جب ہم اس کی محبت کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو لوگ برکت پاتے ہیں، لوگ نجات پاتے ہیں، لوگ خوشی مناتے ہیں۔ آج ہم آف کورس یہ سیزن جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایک خداوند کی آمد کا دن ہے جس کی ہم یاد منانے کو ہے۔ آف کورس ہم بھی اگلے دن ذکر کر رہے تھے کہ ہم بھی پروگرام ترتیب دیں، چاہے ہم تھوڑے ہیں لیکن تھوڑوں کو بھی خداوند بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کی خوشخبری کو سنانا چاہتے ہیں تو بہت سارے طریقے ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں تاکہ لوگ مسیح یسوع پر ایمان لائیں اور اس سے شفا پائیں، اس سے نجات حاصل کریں، اس سے گناہوں کی معافی حاصل کریں جو کہ خداوند ہمیں عطا کرتا ہے، اور ہم اس کا چینل بن کے، ہم وسیلہ بن کے دوسروں کو خداوند کے پاس لانے کا سبب بنتے ہیں۔ خداوند خدا ہم سب کو برکت دے، اور اس کی شریعت جو ہمارے دلوں میں خداوند نے لکھ دی ہے، مسیح یسوع کو ہمارے دلوں میں بسا دیا، ایمان کے وسیلہ سے ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں۔ بھائی رحیل جی آئیں اور دعا کریں۔